جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ حضرت غوث العظم۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ حضرت غوث العظم۔ شکستہ قبروں میں غور کرو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ حضرت غوث العظم۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ حضرت غوث العظم۔ عقل پہلے دل سے پوچھتا ہے اور پھر منہ سے بولتا ہے۔ حضرت غوث العظم۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ حضرت غوث العظم۔ تیری غفلت کی نشانی اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔ حضرت غوث العظم۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ حضرت غوث العظم۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز تیری طرف سے نہ ہو کرے اور تیرے کلام جواب بنا کرے۔ حضرت غوث العظم۔ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا متواب ہے۔ حضرت غوث العظم۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ حضرت غوث العظم۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ حضرت غوث العظم۔ خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں جلوت میں چپ رہ۔ حضرت غوث العظم۔ مستحق سائل اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ حضرت غوث العظم۔ ابتدا کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت غوث العظم۔ جس عمل میں تجھ کو حلوت نہ آئے سمجھ لے کہ وہ عمل کیا ہی نہیں۔ حضرت غوث العظم۔ غربت پر راضی رہنا بے انتہا ثواب کا معجب ہے۔ حضرت غوث العظم۔ موت کو یاد رکھنا نفس کے تمام امراض کی دوا ہے۔ حضرت غوث العظم۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی عاقبت۔ حضرت غوث العظم۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھانا عقل و دانش سے دور ہے۔ حضرت غوث العظم۔ بدگمانی تمام فوائد کو بند کر دیتی ہے۔ حضرت غوث العظم۔ جس سے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ حضرت غوث العظم۔ تو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے وہ سب کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ حضرت غوث العظم۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ حضرت غوث العظم۔